عزیز طلبہ، آج کا موضوع ہے مختصر افسانہ۔ آج ہم مختصر افسانہ کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا شاید، مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ صنف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں یا غم و والم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر و جود میں آیا اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تاثیر ہے۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہیں، ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کا ایک مجموعہ گروہ کی نقش یا ذہنی کشمکش نمایاں کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں اور گفتگو، منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی متوازن ہوتی ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدائی میں ہوا اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1903 میں شائع ہوا۔ اس کے صنف راشد الخیری تھے۔ اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔